چلو سیکھیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے ساتھ مل کر پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ علی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، کڈس مدنی چینل کا بہت پیارا پروگرام، معلوماتی پروگرام شروع ہو چکا ہے۔ پروگرام کا نام ہے قرآن ٹائم، پروگرام کا نام ہے، اور قرآن ٹائم پروگرام میں جو ہمارے پرانے ویورز ہیں، جو پہلے سے ہمیں دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں، آپ کو تو پتہ ہی ہوگا کہ ہمارے پروگرام میں قرآنی معلومات فراہم کی جاتی ہے۔ ہمارے ساتھ آج بھی سید غلام الیاس مدنی بھائی موجود ہیں، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں سید صاحب۔ انشاءاللہ الکریم آج بھی ہم قرآنی واقعہ سنیں گے، اور قرآنی میسیجز جو ہیں، جو ہمیں پیغامات دیے ہیں قرآن پاک نے، وہ بھی آسان انداز میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کی جائے گی۔ کسی آیت کا شان نزول بھی بیان کیا جائے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک کو بھی بیان کیا جائے گا۔ آج بھی آخر تک ہمارے پروگرام میں ہمارے ساتھ شامل رہیں گے، توجہ سے باتیں سنیں گے، تو انشاءاللہ الکریم پروگرام کے آخر تک آپ کے پاس بہت سارا علم دین کا خزانہ جمع ہو جائے گا۔ آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی فضیلت سنتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ بتائیں کہ یہ جو ابھی میں نے آپ کو درود پاک کی فضیلت بیان کی، اس سے پہلے کس کس نے سن رکھی تھی؟ سب نہیں سنی ہوگی، ہے نا؟ یہ بہت آسان اور زیادہ تر یہی بیان کی جا رہی ہوتی ہے کہ بھئی جو ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اس پر کتنی رحمتیں نازل ہوتی ہیں؟ 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ ہم سنتے تو بہت بار ہیں، ہم نے درود پاک کی فضیلت بہت بار سنی ہوگی، میں نے خود بہت بار سنی ہے، بہت دفعہ مدنی چینل پر بیان کرنے کی بھی یہ سعادت حاصل ہوئی ہے، لیکن ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے۔ ایک بار درود پاک پڑھنے پر 10 رحمتیں، ایک بار درود پاک پڑھنے پر کتنی؟ 10 رحمتیں۔ یہ آپ اس کو ذرا سوچیں گے کہ یار ایک بار میں درود پاک پڑھ رہا ہوں اور اللہ پاک اتنا مجھ پر فضل فرما رہا ہے کہ مجھ پر 10 رحمتیں نازل فرما رہا ہے، تو پھر آپ کے اندر انشاءاللہ الکریم درود پاک زیادہ سے زیادہ پڑھنے کا جذبہ پیدا ہوتا رہے گا۔ جتنے زیادہ درود پاک پڑھیں گے اتنی زیادہ نیکیاں ملیں گی، اتنی زیادہ رحمتیں نازل ہوں گی، اتنی زیادہ برکتیں انشاءاللہ الکریم حاصل ہوں گی۔ نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ الکریم زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کے پہلے سیگمنٹ کو شامل کرتے ہیں جس کا نام ہے تلاوت۔ قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ،
محمد احمد بھائی پارہ 7 سورہ مائدہ کی آیت نمبر 91 کی تلاوت کر رہے تھے۔ آئیے آپ کو اس کا ترجمہ بیان کرتے ہیں۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان دشمنی اور بغض و کینہ ڈال دے اور تمہیں اللہ کی یاد سے اور نماز سے روک دے۔ کیا تم باز آتے ہو؟ جی پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، ہم نے تلاوت سنی ہے، آپ کو ترجمہ بھی بیان کر دیا ہے۔ اب پروگرام کو آگے بڑھائیں گے اور ایک پیاری سی نعت شریف سنیں گے۔ آئیے شامل کرتے ہیں سیگمنٹ جس کا نام ہے کلام۔ Quran time, Quran time, Quran time. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ لجپال نبی میرے درد دے دوا دینا لجپال نبی میرے درد دے دوا دینا جدو وقت نزاوے جدو وقت نزاوے دامن دی ہوا دینا جدو وقت نزاوے دامن دی ہوا دینا لجپال نبی میرے درد دے دوا دینا لجپال نبی میرے درد دے دوا دینا جدو وقت نزاوے جدو وقت نزاوے دامن دی ہوا دینا میں نعت تیری پڑھنا میں ذکر تیرا کرنا میں نعت تیری پڑھنا میں ذکر تیرا کرنا میں نعت تیری پڑھنا میں ذکر تیرا کرنا اس ذکر دی برکت نال اس ذکر دی برکت نال میری قبر وسا دینا اس ذکر دی برکت نال
قبر وسا دینا آقا تیری محفل وچ جولیاں وچھا بیٹھے آقا تیری محفل وچ جولیاں وچھا بیٹھے لج رکھ لئی وے لج پالا لج رکھ لئی وے لج پالا خالی نہ اٹھا دینا لج رکھ لئی وے لج پالا خالی نہ اٹھا دینا دل روندا جان دینے جد لوگ مدینے نو دل روندا اے آقا دل روندا آقا دل روندا آقا دل روندا جان دینے جد لوگ مدینے نوڑ سانو وی آقا میرے آقا ہوڑ سانو وی آقا دربار ویکھا دینا ہوڑ سانو وی آقا دربار ویکھا دینا میں لجپال نبی میرے دردادی دوا دینا جدو وقت نزاوے دامن دی ہوا دینا سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ بہت پیارا کلام شاذب بھائی اچھے انداز میں پڑھ رہے تھے ماشاء اللہ پنجابی کلام ہے لیکن جنہیں پنجابی نہیں بھی سمجھ آ رہی تھوڑی تھوڑی سمجھ آ رہی ہے انہیں بھی یہ کلام اچھا لگ رہا ہوتا ہے پسند آ رہا ہوتا ہے اللہ پاک ہم سب کو بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا سچا عاشق بنائے سچا عاشق رسول بنائے اور ہم سب کو بھی بار بار میٹھا میٹھا مدینہ دکھائے آمین آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین پروگرام قرآن ٹائم کے معلوماتی اہم سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں جس کا نام ہے میسج آف قرآن Quran time, Quran time, Quran time. پیارے بچوں اللہ پاک پارہ 18 سورہ نور کی آیت نمبر 34 میں ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ ترجمہ اور بے شک ہم نے تمہاری طرف روشن آیاتیں اور تم سے پہلے لوگوں کا حال اور ڈر والوں کے لیے نصیحت نازل فرمائی صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین پروگرام ہے ہمارا قرآن ٹائم اور سیگمنٹ ہے میسج آف قرآن تو آئیے بڑھتے ہیں ہم اپنے میسج کی طرف تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین اس آیت میں اللہ پاک نے قرآن پاک کی 3 خوبیاں بیان فرمائی ہیں کتنی خوبیاں بیان فرمائی ہیں 3 خوبیاں بیان فرمائی ہیں پہلی قرآن پاک کی آیتیں روشن اور مفصل ہیں کیا ہیں آیتیں روشن اور مفصل ہیں آج سب مل کر بتائیے کیا ہیں روشن اور مفصل ہیں کڈس مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی مل کر دہرا لیجئے جو ہم یہاں بیان کر رہے ہیں کہ پہلا جو ہم نے خوبی سنی پہلی خوبی یہ ہے کہ قرآن پاک کی آیتیں روشن اور مفصل ہیں دوسری خوبی
اس میں پچھلی امتوں کی مثالیں ہیں۔ پچھلی امتوں کی کیا ہیں؟ مثالیں ہیں۔ اس آیت کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ اللہ پاک کی نافرمانی کی وجہ سے جن پچھلی امتوں پر عذاب نازل ہوا ان کا ذکر قرآن پاک میں ہے۔ کہاں پر ہے ان کا ذکر؟ قرآن پاک میں رہے، قرآن پاک میں ہے، اور اسے ہم نے تمہارے لیے مثال بنا دیا تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ اگر تم نے اللہ پاک کی نافرمانی کرنے میں ان کا طریقہ اختیار کیا تو تم پر بھی ویسا ہی عذاب نازل ہو سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تیسری جو قرآن پاک کی خوبی بیان ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ متقین کے لیے نصیحت ہے۔ متقین کے لیے کیا ہے؟ نصیحت ہے۔ متقین کے لیے نصیحت ہے۔ متقین کا بطور خاص اس لیے ذکر فرمایا کہ قرآن کی نصیحت سے یہی فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ متقین کون ہیں غلام الیاس بھائی؟ جی، متقین تو ہم بتاتے ہیں، لیکن متقین وہ ہیں جو قرآن کی نصیحت سے فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ قرآن کی نصیحت سے کیا کرتے ہیں؟ وہ فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ ہاں، اب کس کس کے علاقے میں متقین رہتے ہیں؟ متقین بھائی ہیں کوئی ہے؟ متقین بھائی بعض دفعہ ہوتا ایسا ہے کہ کچھ نام لوگ رکھ دیتے ہیں، مستقیم اس طرح، تو وہ نام ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر جو گفتگو کی جا رہی ہے یہ ایک اصطلاح ہے، یہ ایک ٹرم ہے۔ یہ کیا ہے؟ ٹرم ہے، ایک اصطلاح ٹرم ہے، اس کی بات کی جا رہی ہے۔ متقین وہ ہیں جو تقوی اختیار کرنے والے ہوتے ہیں، زہد اختیار کرنے والے ہوتے ہیں۔ وہ کون ہوتے ہیں؟ متقین ہوتے ہیں۔ متقین، جیسے کہ قرآن پاک کی آیت میں ہے ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ۔ تو اس طرح متقین جو ایمان لائے، گناہوں سے بچے، نیک اعمال کیے، پوری اس کی تمام چیزیں ہیں جو علماء کرام نے بیان فرمائی۔ یہ متقین کون ہوتے ہیں؟ تو یہ جو تقوی اختیار کرنے والے ہوتے ہیں۔ آسان الفاظ میں یوں کہیں کہ نیکیاں کرنے والے، گناہوں سے بچنے والے۔ جی، اب اس میں آگے اور بھی تفصیل ہے کہ وہ کبیرہ گناہوں سے بچتا ہو، وہ یہ کرتا ہو۔ پھر اس میں تقوی کی اقسام بھی بیان ہوئی ہیں کہ عام لوگوں کا تقوی، جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کا تقوی، کہ وہ ہر اس چیز سے بچتے ہیں کہ جو اللہ کے ذکر سے غافل کر دیں، ہر اس چیز سے وہ بچتے ہیں، تو وہ متقین ہیں۔ تو جو نیک لوگ ہیں وہ متقین ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ قرآن مجید نصیحت حاصل کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ قرآن مجید نصیحت حاصل کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے، بہت بڑا ذریعہ ہے، اور اس کی برکت سے دلوں کی سختی دور ہو جاتی ہے۔ اس کی برکت سے کیا ہوتا ہے؟ دلوں کی سختی دور ہو جاتی ہے۔ ہاں، دلوں پر جو گناہ چڑھ جاتے ہیں، گناہ کی وجہ سے دل کو زنگ لگ جاتا ہے، وہ بھی قرآن پاک سے کیا ہو جاتا ہے؟ دور ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، دور ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ موت کو یاد کرنے کے ساتھ ساتھ، یعنی دل کا زنگ دور کرنے کے لیے ایک موت ہے اور تلاوت قرآن ہے۔ تو یہاں بیان کیا گیا کہ جہاں جو ہمیں ترغیب مل رہی ہے کہ موت کو یاد کرنے کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کرنے اور سننے، قرآن پاک کو سمجھنے کی بھی ہمیں کوشش کرنی چاہیے تاکہ اس سے ہم نصیحت حاصل کریں۔ ہم اس سے کیا حاصل کریں؟ نصیحت حاصل کریں۔ تو ہمیں موت کو بھی یاد کرنا چاہیے، قرآن کریم کی تلاوت بھی کرنی چاہیے، اور اس سے ہم نصیحت بھی ہمیں حاصل کرنی چاہیے۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، کتنی پیاری 3 خوبیاں ہم نے یہاں سنی۔ پہلی خوبی یہ ہے کہ اس میں قرآن پاک کی آیتیں روشن اور مفصل ہیں۔ دوسری خوبی اس میں پچھلی امتوں کی مثالیں ہیں۔ تیسری، یہ متقین کے لیے نصیحت ہے۔ اللہ پاک ہمیں نیک کام کرنے، برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے، سمجھنے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں، اللہ پاک پارہ 18 سورہ نور کی آیت نمبر 42 میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ۔ ترجمہ، اور آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے اور اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہت کسی اور کے لیے نہیں بلکہ صرف
اللہ پاک کے لیے ہے۔ کس کے لیے ہے؟ اللہ پاک۔ آسمانوں اور زمین کی بادشاہت کس کے لیے ہے؟ اللہ پاک کے لیے ہے۔ اللہ پاک کے لیے، کیونکہ وہی ان کا خالق ہے۔ کون ہے؟ ہاں، دنیا کو کس نے بنایا؟ اللہ پاک نے۔ زمین کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ پاک نے۔ آسمان کو کس نے بنایا؟ اللہ پاک نے۔ اللہ پاک نے۔ یہ زمین کو جو ہموار بنایا، کس نے بنایا؟ زمین کو پہاڑوں کے ذریعے روکا، کس نے؟ اللہ پاک نے۔ اللہ پاک نے۔ یہ ہمیں درختوں کے ذریعے آکسیجن جو مل رہا ہے، یہ کس کی وجہ سے مل رہا ہے؟ اللہ پاک نے ہمیں یہ تمام نعمتیں عطا کی ہیں۔ وہی ان سب کا خالق ہے، وہی ان سب کا خالق ہے، اور وہی ان میں ہر طرح کی تبدیلی فرمانے کی قدرت رکھتا ہے۔ اب یہ سورج کہیں اور سے نکل آئے، چاند کہیں اور سے نکل آئے، تمام چیزیں تبدیل ہو جائیں، تو ان سب کو تبدیل کرنے کی قدرت کون رکھتا ہے؟ اللہ تعالیٰ رکھتا ہے۔ اور مخلوق کو فنا ہونے کے بعد جب دوبارہ زندہ کیا جائے، ابھی ساری مخلوق فنا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، تو ان کو جو دوبارہ زندہ کیا جائے گا تو سب نے صرف اللہ پاک کی بارگاہ میں ہی لوٹنا ہے۔ کہاں لوٹنا ہے سب نے؟ اللہ پاک کی بارگاہ میں۔ تمام مخلوق، اب اس میں کوئی ایمان لایا نہیں لایا، جو بھی لوگ ہیں سب نے آخر میں کہاں لوٹنا ہے؟ اللہ پاک کی طرف۔ اللہ پاک کی طرف لوٹنا ہے۔ لہٰذا ہر عقل مند انسان کو چاہیے کہ صرف ایسے قوت والے مالک کی ہی عبادت کرے۔ کڈس مدنی چینل کے ناظرین ذرا ہم غور تو کریں، جب سب کچھ اللہ پاک نے بنایا ہے، ہمیں آخر میں تمام مخلوق نے مرنے کے بعد جب مریں گے، جب دوبارہ اٹھایا جائے گا قیامت کے دن، سب نے اللہ پاک کی طرف ہی لوٹنا ہے۔ تو لہٰذا ہر عقل مند انسان کو چاہیے کہ وہ ایسے قوت والے مالک کی ہی عبادت کرے اور زبان و دل سے اسی کی پاکی بیان کرے۔ کس کی پاکی بیان کرے؟ اللہ پاک کی۔ آئیے ہم سب بھی مل کر بیان کرتے ہیں۔ تو ہی مالک بحروں پر ہے یا اللہ، او یا اللہ، او یا اللہ، او یا اللہ، تو ہی خالق جن و بشر ہے یا اللہ، او یا اللہ، اللہ یا اللہ، او یا اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اور ہمیں بھی اللہ پاک کی پاکی بیان کرنی چاہیے، اللہ پاک کا ذکر کرنا چاہیے، اللہ پاک کی حمد و ثنا کرتے رہنا چاہیے۔ یہ حمد کے اشعار پڑھیں گے تو انشاءاللہ الکریم جو اللہ پاک کا ذکر ہے وہ بھی ہوتا رہے گا، اللہ پاک کی حمد بھی بیان ہوتی رہے گی۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بہت سارے حمدیہ کلام لکھے ہیں۔ امیر السنت دامت برکاتہم العالیہ کا بھی ابھی نعت خواں اسلامی بھائی نے پڑھا کہ تو ہی مالک بحر و بر ہے یا اللہ، یا اللہ تو ہی خالق جن و بشر ہے یا اللہ، یا اللہ۔ ہمیں ضرور اللہ پاک کی پاکی، اللہ پاک کی حمد بیان کرنا چاہیے، کرنی چاہیے۔ آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام قرآن ٹائم کے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں جس کا نام ہے بیان نزول۔ Quran time, Quran time, Quran time. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اس سیگمنٹ میں قرآنی آیات کے شان نزول یعنی ان کے نازل ہونے کی وجہ بیان کی جاتی ہے، اور آج ہم پارہ نمبر 17 سورہ حج کی آیت نمبر 58 اور 59 کے شان نزول کے بارے میں سنیں گے۔ تو پیارے بچوں، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین هاجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا او ماتوا لیرزقنہم اللہ رزقا حسنا وإن اللہ لہو خیر الرازقین لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ۔ ترجمہ،
اور وہ جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنے گھر بار چھوڑے پھر قتل کر دیے گئے یا خود مر گئے تو اللہ ضرور انہیں اچھی روزی دے گا اور بے شک اللہ سب سے اچھا رزق دینے والا ہے۔ وہ ضرور انہیں ایسی جگہ داخل فرمائے گا جسے وہ پسند کریں گے اور بے شک اللہ علم والا حلم والا ہے۔ آئیے بچوں اب ان آیات کا شان نزول یعنی نازل ہونے کی وجہ سنتے ہیں۔ تو بچوں کچھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے ہمارے پیارے اور آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے جو ساتھی شہید ہو گئے ہم جانتے ہیں کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں ان کے بڑے درجات ہیں اور ہم جہادوں یعنی جنگوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں گے، لیکن اگر ہم آپ کے ساتھ رہے اور ہمیں شہادت کے بغیر موت آئی تو آخرت میں ہمارے لیے کیا ہے؟ تو اس موقع پر یہ دونوں آیت مبارکہ نازل ہوئی جن میں فرمایا گیا کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ پاک کی راہ میں اپنے گھر بار چھوڑے اور اس کی رضا کے لیے رشتہ داروں کو چھوڑ کر وطن سے نکلے اور مکہ پاک سے مدینہ پاک کی طرف ہجرت کی، پھر جنگ میں یا تو شہید کر دیے گئے یا انہیں موت آ گئی، تو اللہ پاک ضرور انہیں جنت کی اچھی روزی دے گا جو کبھی ختم نہ ہوگی اور بے شک اللہ پاک سب سے اچھا رزق دینے والا ہے۔ اور اللہ پاک ضرور انہیں ایسی جگہ داخل فرمائے گا جسے وہ پسند کریں گے، وہاں ان کی ہر مراد پوری ہوگی اور انہیں کوئی ناپسند بات پیش نہ آئے گی، اور بے شک اللہ پاک ہر ایک کے احوال کو جاننے والا اور حلم فرمانے والا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت پیارے انداز میں احسان عطاری آیات کے شان نزول بیان فرما رہے تھے اور ہمیں بہت اچھی باتیں اگر ہم غور کریں تو اس سے سیکھنے کو ملی ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، جس کا مفہوم کیا بنتا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے جو بھائی ہیں وہ تو جنگ میں لڑتے لڑتے شہید ہو گئے اور ہمیں پتہ ہے کہ انہیں بہت اچھی روزی مل رہی ہے، ہمیں پتہ ہے کہ ان کے بہت بلند درجات ہیں، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم جنگ تو آپ کے ساتھ لڑ رہے ہیں لیکن ہم جنگ کے علاوہ کہیں ہمیں موت آ جائے، ایسا نہ ہو۔ یعنی کہ ان کے اندر شہادت کا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر، اسلام کی خاطر جان دینے کا اتنا زیادہ جذبہ تھا۔ ہم اپنے آپ پر غور کریں کہ ہم صحابہ کے ماننے والے ہیں، ہم اولیاء کے ماننے والے ہیں، کیا ہمارے اندر بھی اسلام کے لیے جان دینے کا جذبہ ہے؟ ہمارے اندر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر جان قربان کرنے کا جذبہ ہے؟ اگر ہے تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر نہیں ہے تو یہ ایک مسلمان کے اندر ضرور ہونا چاہیے، بلکہ ہمیں تو اپنا معاملہ یہ رکھنا چاہیے جو سیدی اعلیٰ حضرت بیان فرما کر جا چکے ہیں کہ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ یا رسول اللہ اگر ہمارے پاس کروڑوں جہان بھی ہوں، ایک جان نہیں، ایک جہان بھی نہیں، دو جہان بھی نہیں، کروڑوں جہان بھی ہوں تو وہ بھی ہم آپ کے نام پر قربان کر دیں۔ یہی ایک مسلمان کا عقیدہ ہوتا ہے اور ہونا چاہیے بھی۔ آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں جس کا نام ہے ایک واقعہ۔ Quran time, Quran time, Quran time. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ پیارے وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، وقت ہوا ہے ایک واقعے کا۔ واقعہ بھی ہمارا ہوتا ہے قرآنی واقعہ۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج کا جو ہمارا واقعہ ہے وہ اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے تھوڑے دنوں بعد کا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد کا وہ واقعہ وہ ہم سنتے ہیں۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، یمن میں صنعاء شہر سے کچھ فاصلے پر ایک باغ تھا۔ اس باغ کا جو مالک تھا وہ بڑا ہی نیک دل اور سخی آدمی تھا۔ اب وہ کیا کرتا تھا، اس کی عادت تھی کہ جب بھی باغ میں تو پھل لگتے ہیں نا بہت سارے، تو جب سیزن آتا، جب وہ باغ سے پھل اتارنے کے لیے جاتے تو اس کی ایک عادت تھی کہ جو پھل ہوا سے نیچے گر جاتے تھے یا جب وہ پھل اتارتے تھے، توڑتے تھے، ان کی جھولیوں سے جو نیچے گر جاتے تھے
وہ پھل پھر وہ شخص، وہ نیک آدمی، وہ جو غریب ہوتے تھے، جو فقیر ہوتے تھے، ان میں وہ تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ کیا بات ہے۔ اب پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہوا یوں کہ اس شخص کا انتقال ہو گیا۔ اس شخص کا کیا ہوا؟ انتقال ہو گیا۔ اس کے 3 بیٹے تھے۔ کتنے بیٹے تھے اس کے؟ 3 بیٹے تھے۔ ہاں، اس کے 3 بیٹے تھے، اور یہ تینوں بہت کنجوس تھے۔ تینوں کیا تھے؟ کنجوس تھے۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب یہ جو کنجوس تھے تینوں بیٹے، انہوں نے کیا کیا، پھر ان کے ساتھ کیا ہوا، اور بڑی زبردست سی اسٹوری ہے اور ہے بھی قرآنی واقعہ۔ تو پیارے بچوں، ہوا یہ کہ ان کے والد صاحب کی عادت تھی اور ان کا کام بھی بڑا اچھا تھا، لیکن جب ان کے والد صاحب کا انتقال ہوا اور یہ جو 3 ان کے بیٹے تھے بڑے کنجوس تھے، اب جب وقت آیا پھل اتارنے کا، تو ان تینوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہمارا جو مال ہے، ہمارا جو پھل ہے، جو نیچے گر جاتا ہے، جو جھولیوں سے گر جاتا ہے، جو ہوا سے گر جاتا ہے، وہ فقیر لے جاتے ہیں، تو اس سے تو ہم غریب ہو جائیں گے، ہمارا جو بینیفٹ ہے وہ تو یہ لوگ لے جائیں گے۔ اب ہم اس سال ایسا نہیں کریں گے، بلکہ اس سال ہم کیا کریں گے کہ ان تینوں نے طے کر لیا کہ ہم رات کے اندھیرے میں جائیں گے، رات کے اندھیرے میں جائیں گے اور سارا پھل اتار لیں گے، اور کسی کو معلوم ہی نہیں پڑے گا۔ بندہ اگر روشنی میں جاتا تو لوگ دیکھ لیتے ہیں باغ میں جا رہے ہیں، پھل توڑے جا رہے ہیں۔ ان تینوں بھائیوں نے طے کیا کہ ہم کب جائیں گے؟ رات میں جائیں گے۔ کب جائیں گے؟ رات میں۔ ہاں، رات کے اندھیرے میں جائیں گے، اور خاموشی کے ساتھ جو ہے ہم وہ پھل توڑ لیں گے۔ تو پیارے بچوں، ہوا یہ کیا کہ اللہ پاک کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ہوا یہ کہ ان کے باغ میں اچانک آگ لگ گئی، اس سارے کا سارا باغ جل کر راکھ ہو گیا۔ اللہ۔ اب یہ تینوں بھائی، جو ان تینوں نے پلان کیا تھا، اپنے پلان کے مطابق رات کے اندھیرے میں باغ کی طرف گئے، اور ان کا کیا ذہن تھا کہ ہم چھپکے سے جائیں گے تاکہ مسکین غریب ہمیں دیکھ نہ لیں، پھر وہ آ کر ہم سے پھل نہ لے لیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم چھپکے سے جائیں گے، اپنا جو ان کا پلان تھا اس کے مطابق یہ پہنچے۔ جب وہاں پہنچے تو انہوں نے پورے باغ کو جلا ہوا دیکھا۔ اللہ پاک کو جو منظور، پورا باغ جل چکا تھا۔ اب جب یہ وہاں پہنچے تو ان کی حالت یہ تھی کہ یہ باغ کو دیکھ کر کہتے تھے کہ کیا ہم غلط جگہ تو نہیں آ گئے؟ اچانک پورا باغ کیسے جل سکتا ہے؟ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، جب یہ لوگ باغ کے پاس پہنچے تو وہاں جلے ہوئے درختوں کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ ان میں سے ایک بولا کہ ہم لوگ راستہ بھول کر کسی اور کی جگہ ہم لوگ آ گئے ہیں، یعنی یہ ہماری زمین تو نہیں ہے، ہم شاید کہیں اور آ گئے ہیں۔ آپس میں گفتگو کرنے لگے، مگر ان میں سے جو دوسرے بھائیوں کے مقابلے میں کچھ نیک تھا۔ یہ کتنے لوگ تھے؟ 3۔ ان میں سے ایک جو بھائی تھا وہ تھوڑا نیک تھا، اس نے کہا کہ ہم راستہ نہیں بھولے، بلکہ اللہ پاک نے ہم لوگوں کو پھلوں سے محروم کر دیا ہے، اس لیے کہ تم لوگ اللہ پاک کی تسبیح پڑھو۔ کیا پڑھو؟ تسبیح پڑھو۔ تو پیارے بچوں، ان تینوں نے یہ پڑھنا شروع کر دیا، سبحان ربنا انا کننا ظالمین، یعنی ہمارے رب کے لیے پاکی ہے، ہم لوگ یقیناً ظالم ہیں کہ ہم نے فقیروں اور مسکینوں کا حق مار دیا ہے۔ ہم نے کس کا حق مار دیا ہے؟ فقیروں کا۔ ہاں، فقیروں اور مسکینوں کا حق مار دیا ہے، یقیناً ہم ظالم ہیں۔ اس کے بعد بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، وہ تینوں بھائی ایک دوسرے کو کوسنے لگے کہ یہ تمہاری وجہ سے ہوا، ایک دوسرے کو کوسنے لگے۔ پھر آخر میں یہ کہنے لگے کہ افسوس، ہم نے اللہ پاک کی اس نعمت کا شکر ادا نہ کیا۔ افسوس کہ ہم نے اللہ پاک کی نعمت کا شکر ادا نہ کیا۔ ہاں، اور اپنے والد کے نیک طریقے کو چھوڑ دیا۔ ان کے جو والد صاحب تھے ان کا کیا انداز تھا کہ وہ کیا کرتے تھے؟ پھلوں کو دے دیتے تھے۔ ہاں، غریبوں میں، فقیروں میں جو گر جاتے تھے، نیچے ہوتے تھے، وہ تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ امید ہے ہمارا، اب وہ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اپنے والد کے نیک جو طریقہ تھا اس کو چھوڑ دیا۔ اب وہ کہتے ہیں امید ہے کہ ہمارا اللہ پاک ہمیں اس سے بہتر بدلہ عطا فرمائے گا، اب ہم اپنے رب سے معافی اور کرم کی امید رکھتے ہیں۔ انہوں نے یہ ساری گفتگو کی۔ تو پیارے بچوں،
ان لوگوں نے سچے دل اور اخلاص کے ساتھ توبہ کی. کیا کی انہوں نے؟ سچے دل اور اخلاص کے ساتھ توبہ کی. آپ مل کر بتائیں, سچے دل اور اخلاص کے ساتھ کیا کیا انہوں نے؟ توبہ کی. تو اللہ پاک نے انہیں اس کے بدلے اس سے بہتر باغ عطا فرمایا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, اس قرآنی واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ سخاوت اور اچھی نیت سے مال میں خیر و برکت ہوتی ہے. سخاوت اور اچھی نیت سے مال میں خیر و برکت ہوتی. سب مل کر بتائیے کیا ہوتی ہے؟ خیر و برکت. اور کنجوسی اور بری نیت کی وجہ سے مال برباد ہو جاتا ہے. کنجوسی اور بری نیت کی وجہ سے مال برباد ہو جاتا ہے. برباد ہو جاتا ہے. اللہ. کڈس مدنی چینل کے ناظرین, اللہ پاک نے جنہیں عطا کیا ہے تو وہ صدقہ و خیرات کریں, غریبوں کی مدد کریں. اور جس طرح سے ہم نے سنا, جو ہمیں ملا کہ جب بندہ اچھی نیت کے ساتھ سخاوت کرتا ہے تو مال میں برکت ہوتی ہے, اور جب بندہ بری نیت کنجوسی اور بری نیت کی وجہ سے جب بندہ کنجوسی بھی کرے اور اس کی نیت بھی کیا ہو؟ بری ہو, تو اس کا مال برباد ہو جاتا ہے. اپنا مال بچانا چاہتے ہیں تو صدقہ و خیرات کریں. اپنا مال بچانا چاہتے ہیں اچھی نیت کے ساتھ صدقہ کریں, خیرات کریں, غریبوں کی مدد کریں. اللہ پاک مال میں اور برکت دے گا. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, اس واقعے کا ذکر پارہ 29 سورہ قلم کی آیت نمبر 17 سے 32 تک موجود ہے. اگر آپ اس واقعے کو پڑھنا چاہتے ہیں تو تفسیر صراط الجنان سے بھی آپ اس واقعے کو پڑھ سکتے ہیں, اور عجائب القرآن ما غرائب القرآن سے بھی آپ اس واقعے کو پڑھ سکتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت پیارا واقعہ ہم نے سنا, اور سبق آموز واقعہ ہم نے سنا. قرآنی واقعہ جو تھا یہ سبق آموز ہم نے واقعہ سنا ہے, اور اس سے جو بڑے افراد ہیں جو خصوصی طور پر ہمیں دیکھ رہے ہیں, ان کے لیے, آپ کے لیے یہ بہت بڑا جو ہے وہ سبق ہے, اور بہت اچھی اس میں رہنمائی ملی کہ ہمیں صدقہ و خیرات کو کبھی بھی ترک نہیں کرنا چاہیے. صدقہ و خیرات تو بلکہ جتنا زیادہ سے زیادہ دیں گے اتنا مال بڑھتا رہے گا, ہے نا. یہ ہے نا کہ بھائی جو ایک دے گا اسے 10 ملیں گے اللہ پاک کی طرف سے. صدقہ خیرات کی کیا فضیلت ہے کہ جو ایک دیتا ہے اسے ریٹرن میں 10 ملتے ہیں. ہمارا بس ایمان ہونا چاہیے. مثال کے طور پر اگر ہم 100 روپے صدقہ باکس میں ڈال رہے ہیں, یا صدقہ کر رہے ہیں, کسی غریب کو دے رہے ہیں, یا پھر کسی اچھی تنظیم کو دے رہے ہیں, تو اب ہم نے 100 روپے دیے, بظاہر کیا ہوا کہ ہماری جیب سے یا ہمارے والیٹ میں سے وہ 100 روپے جا رہے ہیں. یہ بڑوں کے لیے بات ہو رہی ہے, بچے اپنے پیسے جو ہے وہ صدقہ نہیں کریں گے, تو اب یہ بظاہر ہماری جیب سے پیسے جا رہے ہیں. لیکن انشاءاللہ الکریم اللہ پاک کی رحمت سے امید ہے کہ اس سے 10 گنا زیادہ ہمیں واپس ملے گا. تو ہمیں اللہ پاک سے اچھی امید بھی رکھنی چاہیے, اور صدقہ و خیرات جیسے اچھے کام کو کبھی بھی ترک نہیں کرنا چاہیے. آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, پروگرام کے آخری سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں. آخری سیگمنٹ ہمارے پروگرام کا پیارا سا سیگمنٹ ہوتا ہے, کیونکہ اس میں ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک کو سنتے ہیں. سیگمنٹ کا نام ہے شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم. Quran time, Quran time, Quran time. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, سیگمنٹ ہے شان محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, جس میں ہم آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت, فضائل و برکات اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وہ خصوصیات سنیں گے جو قرآن کریم میں بیان کی گئی ہیں. بچوں, اللہ پاک پارہ 7 سورہ انعام کی آیت نمبر 90 میں ارشاد فرماتا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدہ. ترجمہ, تم فرماؤ یہی وہ مقدس ہستیاں ہیں جنہیں اللہ پاک نے ہدایت کی, تو تم ان کی ہدایت کی پیروی کرو. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں, یعنی اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, ہم نے پہلے انبیاء کرام علیہم السلام کو بہت سارے اوصاف و کمالات عطا فرمائے تھے. آپ ان تمام اوصاف و کمالات کے جامع بن جائیں کہ جو کمالات ان میں ایک ایک دو دو تھے وہ سب کے سب آپ میں جمع ہو, اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ زندگی اس آیت کی جیتی جاگتی تفسیر ہے.
اس سے معلوم ہوا اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جامعی صفات بنایا ہے، یعنی تمام نبیوں کے اوصاف و کمالات آپ میں جمع فرما دیے ہیں۔ نوح و خلیل و موسیٰ و عیسیٰ سب کا ہے آقا نام محمد، پائے مرادیں دونوں جہاں میں جس نے پکارا نام محمد۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ نوح و خلیل و موسیٰ و عیسیٰ سب کا ہے آقا نام محمد۔ نوح و خلیل و موسیٰ و عیسیٰ، نوح و خلیل و موسیٰ و عیسیٰ سب کا ہے آقا نام محمد، سب کا ہے آقا نام محمد۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، نوح و خلیل و موسیٰ و عیسیٰ سب کا ہے آقا نام محمد۔ جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام یہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے ناموں میں آقا ہے، اسی طرح ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمام انبیاء کے سردار ہیں، تمام انبیاء کے آقا ہیں۔ اللہ پاک نے جتنے بھی نبی اس دنیا میں بھیجے ان سب میں سب سے افضل ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، شعر بھی سنے ہیں ہم نے اور اچھی اچھی باتیں بیان کی جا رہی تھی، اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ قرآن پاک میں بھی بیان ہوئی ہے، اور اس سے ہمیں صاف یہ پتہ چل رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ جامع الکمالات ہیں، جامع المعجزات ہیں۔ اللہ پاک نے جو کمالات دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کو عطا فرمائے، کسی کو کوئی کمال ملا کسی کو کوئی کمال ملا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ تمام کمالات، وہ تمام معجزات، وہ تمام صفات عطا فرما دی گئیں۔ کیا فرمائیں گے سید صاحب؟ جی بالکل نہال بھائی، اگر ہم سبحان اللہ ہم دیکھیں تو اللہ پاک نے عیسیٰ علیہ السلام کو الگ معجزات عطا فرمائے، موسیٰ علیہ السلام کے الگ معجزات تھے، ٹھیک ہے، اسی طرح سے ابراہیم علیہ السلام کے الگ معجزات تھے، لیکن اللہ پاک نے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں کہیں کہ تمام معجزات عطا فرمائے۔ یوں بہت سارے معجزات ہیں، لیکن ہم ایک بات یہاں کہیں تو قرآن پاک، خود قرآن پاک ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اگر ہم غور کریں قرآن پاک پر، اس کی ترتیب پر، اس میں جو واقعات بیانات ہوئے ہیں، جس طرح کہ ہم نے سنا ابھی جو میسیج آف قرآن کے اندر بھی کہ قرآن پاک کی خوبیاں بیان ہوئی، تو قرآن پاک کا آسمان دنیا سے زمین پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنا، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا ایک معجزہ ہے، سبحان اللہ۔ الحمدللہ عز و جل۔ اور یہاں تک کہ رہتی دنیا تک قرآن پاک اپنے اصل پر قائم رہے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ یعنی اگر ہم دیکھیں، کیونکہ ایک بچوں کا پروگرام ہے، کڈس مدنی چینل کے ناظرین بھی ہیں، بعض دفعہ اگر کڈس مدنی چینل کے ناظرین کو کوئی چیز یاد کرنی پڑتی ہو تو انہیں کتنی اس میں دقت پیش آتی ہے، پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اپنی زبان میں بھی نہ ہو وہ پھر تو زیادہ پریشانی ہو جی جائے گی۔ بالکل، وہ زبان کی بات تو میں بھی آگے کروں گا الگ، کہ ابھی جو بچے ہیں ان کے بھی بعض دفعہ ایگزام ہوتے ہیں، جیسے کہ دارالمدینہ کے بھی امتحانات چل رہے ہیں، دیگر بھی ہیں، ہم دیکھتے ہیں بچے کتنی مشکلوں سے یاد کر رہے ہوتے ہیں، ایک ایک ان کو جو سبجیکٹ ہے یا ان کا جو ایک لیسن ہے ان کو یاد کرنے میں کتنی مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن پھر بھی وہ ان کو پورا 100% یاد ہو جائے ایسا ہو ہی نہیں سکتا، غلطی پھر بھی ہو جاتی ہے۔ اور سبحان اللہ، قرآن پاک کا مسلمانوں کے جو بچے ہیں، خود مسلمانوں کے دلوں میں محفوظ ہو جانا، یہ اس بندہ مومن کی شان نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن کریم کا معجزہ ہے کہ یہ بندوں کے دلوں میں جو عاشقان رسول ہیں، مسلمان ہیں، ان کے دلوں میں یہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ اب بندہ اتنی بڑی بہت ساری بک، کتاب، دیگر چیزیں یاد نہیں کر پاتا، لیکن قرآن کریم اس کے 114 سورتیں اور 30 پارے، یہ اب ہم دیکھیں الحمدللہ جو دعوت اسلامی کے مدارس المدینہ، ان میں آپ دیکھیں چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں وہ قرآن پاک حفظ کر لیتے ہیں، اور کیا قرآن پڑھتے ہیں، سبحان اللہ، بہترین قرآن، بہترین آواز کے ساتھ، کہ زین القرآن باصواتکم، اس کا ہمیں جو نا ایک وہ یوں کہیں کہ نظارہ نظر آتا ہے، کیا بات ہے کہ ہمارے جو خود ہمارا جو کڈس مدنی چینل ہے، اس پہ جو آتے ہیں آؤ قرآن سیکھیں، اس میں کتنا بہترین بچے قرآن پڑھتے ہیں۔ یہاں جو ہمارے اسی پروگرام میں جو سیگمنٹ ہوتا ہے
اس میں بچے قرآن پاک پڑھتے ہیں، پھر میسیج آف قرآن کے اندر قرآن پڑھا جاتا ہے، تو بچے کا یوں بہترین قرآن پڑھنا، قرآن کو یاد ہو جانا، یہ ایک معجزہ ہے، اور یہ معجزہ جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام معجزات عطا فرمائے، اس میں سے ایک معجزہ ہے۔ اچھا، ایک تو قرآن پاک کو یاد کرنا، اور دیگر جو سبجیکٹ ہوتے ہیں اگر بچے ان کو یاد کریں تو ایسا ہوتا ہے سید صاحب کہ اگر 70%، 80%، 90% وہ لیسن والی بات ہے تو 10% اپنے پاس سے بھی کچھ ملا دیا، لیکن قرآن پاک یہ واحد ایسی کتاب ہے کہ جس میں اپنے پاس سے ملانے کا تو کوئی تصور ہے ہی نہیں۔ یعنی قرآن پاک بچہ پڑھ رہا ہے، یاد کر لیا، حافظ صاحب ہیں، اب وہ پڑھ رہے ہیں، زبر زیر پیش کی بھی وہ غلطی نہیں کریں گے، وہ حرف عطف کی بھی غلطی نہیں کریں گے، کہیں واو لگا دیا، کہیں نہیں لگایا، یہ والی غلطی بھی نہیں ہوگی، زبر زیر پیش کی، تنوین کی کوئی غلطی نہیں ہوگی۔ اگر اللہ نہ کرے غلطی سے کوئی غلطی ہو بھی جائے تو جو دوسرا حافظ وہ فوراً پکڑ لے گا، نہیں یہ آپ نے زیر پڑھا ہے، یہ زبر ہے یہاں پر، ہے نا، ایسا ہی ہوتا ہے نا۔ تو یہ قرآن پاک کی شان ہے کہ بالکل 100% بالکل صحیح انداز میں، جبکہ یہ ہماری اپنی زبان میں بھی نہیں ہے، یہ عربی زبان میں ہے، اور بہت سے حافظ، اکثر حافظ ایسے ہی ہوتے ہیں جو کہ عربی زبان کو نہیں جانتے لیکن انہیں قرآن پاک یاد ہوتا ہے، ان کے سینوں میں محفوظ ہوتا ہے۔ اور سید صاحب ایک آخری بات کریں گے، پھر انشاءاللہ ہمارے پروگرام کو ختم کریں گے، کہ ایک تو یہ چیز ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جامع المعجزات ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری صفات عطا فرمائی گئیں جو کہ دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کو عطا فرمائی گئیں، لیکن کچھ ایسے معجزات ہیں، کچھ ایسی خوبیاں ہیں، کچھ ایسے کمالات ہیں کہ جو صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے، ہے نا۔ معراج شریف کا جو معجزہ ہے، یہ کتنی بڑی اس بات کی دلیل ہے۔ معراج شریف جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کی آنکھوں سے اللہ پاک کا دیدار کیا، اللہ پاک سے ہم کلام ہوئے، اور ساتوں آسمان پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گئے، جنت کی بھی آپ نے جنت کا بھی مشاہدہ کیا، دوزخ کا بھی مشاہدہ کیا، اور اس کے علاوہ انبیاء کرام علیہم السلام کی امامت بھی فرمائی۔ تو ایسے اگر ہم معجزات دیکھیں تو یہ ایسے معجزات ہیں کہ جو کہ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی عطا ہوئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان معجزات کو جو ہے وہ ظاہر کیا ہے۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، انہی اچھی باتوں کے ساتھ، پیارے سے سیگمنٹ کے ساتھ ہمارے پروگرام قرآن ٹائم کے آج کے ایپیسوڈ کا وقت ختم ہوا۔ آپ سے ملاقات ہوگی ہماری اگلی ایپیسوڈ میں۔ اپنا خیال رکھیے، ہمیں دعا میں یاد رکھیے، اور نمازوں کی پابندی کیجیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دیکھتے رہیے کڈس مدری چینل۔ قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، تلاوت ہے اور واقعات بھی ہیں، کھیل ہے اور مقابلہ ہے، آؤ چلو سیکھیں بچوں کا مدنی چینل۔